بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان کرام کی سادات، سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ فرشی صاحب میرے استاد محترم، کیونکہ جعفری صاحب نے مجھے بچپنے میں پڑھایا ہے تو استاد بھی ہیں، اور استاد کو میں نے قلم داغ بھی کہا تھا کہ فخر ہوتا ہے کہ جب اس کا طالب علم کسی مقام پہ پہنچے ماشاءاللہ، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرے اور اس کا استاد اس کو دلچسپی سے سنے۔ تو میں دعا گو ہوں مجھے جعفری صاحب کے لیے کہ مولا ان کے رزق روزی میں اور مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اس فرش آزاد کو تا ظہور امام زمانہ تک اسی طرح قائم اور قائم آمین۔ پروردگار میرے سامنے جتنے بھی مومن تشریف فرما ہیں جو پہلی محرم سے بطول کو اس کے لال کا قصہ دے رہے ہیں، پروردگار تجھے حسین کے دلوں کا واسطہ مجھ سمیت ان تمام عزاداروں کو کبھی بھی کسی غیر کے آگے محتاج نہ کرے۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا کا انہیں کلی شفا عطا فرما۔ جو مومن بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے حسین کے بیٹے اصغر کا انہیں نئی اولاد عطا فرما۔ ہمارے الہ جو مومن زیارات پر گئے ہیں یا جو زیارات پر جانے کے متمنی ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کو جلد از جلد ایمان کی چوکھٹ نصیب فرما۔ ہمارے علاوہ سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں قصہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے آخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے والے شمار فرما۔ ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ یہ میرے نوجوان بھائی کے تو قلم گاہ میں بھی ساتھ تھے، لیکن بیچ میں پھر کافی عرصے کے بعد ان کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے سامعین کا چہرہ نہیں بھولتا، تو بڑے شوق سے مجھے ماشاءاللہ۔ ایک بڑا خوبصورت موضوع میں سوچ کے آیا ہوں آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے، کوشش کروں گا آپ کے ذہنوں تک پہنچنے کی۔ سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اگر میں صرف اس آیت پر ہی بات کروں تو قبلہ اس کے لیے کم از کم ایک اشرے کی ضرورت ہے، بے شک، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں چند لمحات میں آپ کے ذہنوں کے قریب آ کر آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دوں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا، واہ 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 واہ، مصطفیٰ بنایا۔ یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے پڑھا لکھا صرف تھوڑی تھوڑی بات کری ہے۔ کیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا، مصطفیٰ بنایا، میں نے نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ پھر اللہ نے ایک دم انداز کلام کو بدلا اور انداز کلام کو بدل کے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو چنا، آل سمیت۔ بات نہیں واہ، اگر آپ سارے بول پڑھتے تو پھر تشریح کی ضرورت نہ پڑتی۔ یا اللہ ہم سب کہلاتے تو اولاد آدم کی ہے، واہ، تو کہہ رہے میں نے صرف آدم کو چنا، میں نے صرف نوح کو چنا، پھر کہہ رہے ابراہیم کو چنا آل سمیت۔ ابھی بھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا، میں پہلے آیت پڑھوں پھر آپ کے ذہنوں کے قریب آتا ہوں۔ ابراہیم کو چنا آل سمیت، پھر کہہ رہا ہے عالمین پر،
इमरान को चुना आल समेत, آل سمیت یہی کہنے واہ 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 جیو جیو फिर औलाद दर औलाद, اولاد در اولاد औलाद दर औलाद, ہاں औलाद दर औलाद, पता चला ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। ہاں توجہ۔ بسم اللہ پتا چلا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور اللہ نے آخر میں کہا کہ میں اللہ علیم ہوں، ہاں جس کو چنتا ہوں ہاں وہ نا اہل نہیں ہوتا، اہل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ واہ، 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 ہے کہ میں اللہ لائق کو چنتا ہوں، نالائق کو نہیں۔ اللہ واہ 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 چنتا ہے لائق کو۔ نالائق کو نہیں واہ اب جن کو اللہ نے ہی نہیں چنا، واہ 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 یہ جتنے مومن آپ کے بات ہے، اب جن کو قبلہ اللہ نے نہیں چنا، اب قبلہ بات یہ ہے، کیونکہ بات آگے چلے نا، بسم اللہ بات یہ اللہ کہہ رہے میں نے صرف آدم کو چنا، صرف آدم کو۔ ہاں یا اللہ پوری دنیا کہتی ہے ہم آدم کی اولاد، اولاد ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، میں نے عمران کو چنا آل سمیت، پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم آدم کی اولاد، اولاد ہے واہ 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 یہی کہنے اور اللہ کہہ رہے میں نے چنا ہے صرف آدم کو، اس کی آل کو نہیں۔ پروردگار یہ تیرا قانون میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ قانون تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سمجھا۔ کیا کہتی ہوں آدم کی اولاد، آپ کہہ رہے میں نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، عمران کو چنا آل سمیت، لیکن آدم کو نہیں۔ میں نے کہا پروردگار کروں گا اشارہ، بولیے گا آپ۔ اللہ نے کہا آدم کی تمام اولاد حلالی نہیں، نافرمان بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ اب جب قرآن میں اللہ نام نہیں لے رہا تو میں کیوں؟ میرے بھائی میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ نہیں، میں قرآن میں سے پڑھتا ہوں، تاریخ آپ جا کے دیکھو کہ کس کو اللہ نے چنا کس کو نہیں چنا۔ آئیے اب میں نے کہا اس آیت پہ گفتگو اگر کرنی چاہے بندہ تو کم سے کم اشرے کی ضرورت ہے، لیکن میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب ابراہیم کی طرف۔ ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم امام ہے صرف انسانوں کا، ابراہیم کو امامت ملی تھی صرف انسانوں کی، لیکن ہمارے جو امام ہیں وہ صرف انسانوں کے نہیں کائنات کے امام ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں۔ ابراہیم امام ہے صرف انسانوں کا، لیکن ہمارے امام کائنات کے امام ہیں، کائنات کے۔ اب میں چلتا ہوں جناب ابراہیم کی طرف، توجہ چاہوں گا، بسم توجہ۔ اللہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے۔ اگر آپ چپ تو پھر میں بھی چپ۔ میں خاموش مجمع سے خطاب کرنے کا عادی ہوں میرے بھائی، کیا آدم نے، میں نے جعفری صاحب قدم گاہ میں نہیں کہا تھا کہ ان کو بات سمجھانی پڑتی ڈیٹیل میں کہ پھر بولتے ہیں۔ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے۔ اللہ کہہ رہے میں نے چنا ہے صرف آدم کو، آدم کی اولاد کو نہیں۔ ابراہیم کو چنا ہے آل سمیت، عمران کو چنا ہے آل سمیت۔ میں نے کہا آج میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، بسم اللہ تھوڑی سی
जनाब आदम पे। तवज्जो, मैंने जल्दी में मेरे मुंह से पहले इब्राहिम निकल गया, लेकिन इब्राहिम जनाब आदम पे मैं गुफ्तगू करूंगा। किबला आखिर पता तो चलना चाहिए, बिस्मिल्लाह। दुनिया जो कहती है आदम की औलाद, फौरन वाह नहीं वाह। तो कम से कम पता तो चलना चाहिए कि आदम था कौन। मैं किबला कुरान से बात कर रहा हूँ। ये हैदराबाद का मजमा है, मजलिस मेरी रिकॉर्ड हो रही है, जब तक जीऊंगा अपने लफ्जों का साथ दूंगा। क्योंकि जिनको अम्मार मानता है उन्होंने बात हमेशा मैदान में की। मैं मेरे भाई, मैं भागने वालों का मुरीद नहीं। अल्लामा आदम अस्माहा कुल्लाहा, आदम ने अपने परवरदिगार से, नौजवानों खिताबत का ये कानून है कि खतीब के साथ साथ चलो। अब क्या कह रहा है? आदम ने, नहीं बात करो, आदम ने क्या अपने परवरदिगार से वाह कुछ नाम सीखे। परवरदिगार से, जबराइल से नहीं। अरे आदम ने, मैं कहता हूँ किबला अगर लोगों को ये एक आयत ही समझ में आ जाती तो अली पे बोलने की कोशिश ना करता। अरे जो मैं समझ किबला अगर ये आयत ही दुनिया को समझ में आ जाती ना तो आज टके टके के लोग अली पे ना बोलते। अरे अल्लाह कह रहा है आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे। अरे ढूंढ के मत जाओ, जो जबराइल आदम को नहीं पढ़ा सकता वो उस्ताद जबराइल को क्या पढ़ाएगा? वो अली को पढ़ाएगा। अल्लाह कह रहे आदम ने अपने परवरदिगार से, अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे। कुछ। अब मैं पूछता हूँ तमाम लोगों से, बताओ शर्म क्यों आती है? बताओ वो कौन से नाम थे जो आदम ने बनाए? और किबला खलीफतुल्लाह भी बना और मस्जूद मलाइका भी बना। और अल्लाह की नाराजगी इतनी शैतान पर, निकल जा मेरी दरबार से, निकल जा, कयामत तक लानत है। तवज्जो, आदम को खिलाफत मिल रही है नाम बताने की। मेरे नौजवानों इबादत करने की नहीं। इबादत तो शैतान ने की। किबला 6000 बरस इसने तो की नहीं। और अल्लाह इतनी नाराजगी शैतान पर, एक दिन के लिए चाचा, एक हफ्ते के लिए, एक साल के लिए, 2 साल के लिए, अल्लाह ने कहा कयामत तक लानत है। कयामत तक। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी बेचारे ने इबादत की, थोड़ी तो रियायत हो। किबला हमने लाखों सजदे छोड़े हुए हैं, फिर भी उम्मीद है कि जन्नत में जाएंगे। मेरा हौसला है। हमने किबला, आप मुस्कुरा देते यही बहुत है। हमने लाखों सजदे छोड़े हुए, फिर भी सीना तान कर किबला बाजारों में भोगू में कहते हम जन्नत में जाएंगे। शैतान ने तो लाखों सजदे किए। चप्पो चप्पो, वाह भाई वाह। या अल्लाह इतनी नाराजगी कि उसको कहा कयामत तक लानत है। अल्लाह ने कानून बता दिया।
अल्लाह ने कहा कानून मेरा ये है कि जो मेरी बनाई हुई हुज्जत के मुकाबले में आए। कानून ये है कि जो मेरी बनाई हुई हुज्जत के मुकाबले में आए। 1000 बरस क्या, लाखों बरस इबादत करे, अगर इबादत मुंह पे ना मारूं तो मैं भी खुदा हूं। अल्लाह कह रहे निकल जा, निकल जा, कयामत तक लानत, निकल जा, निकल जा। भी ला रहा है। अब ये बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कौन से नाम थे जो आदम ने बताए। अपनी किताब का हवाला दूं तो कहेंगे भाई शिया है। बड़ी जल्दी मैं तुम्हें हवाला देता हूँ मुसलमानों की किताब तफसीर दुरे मंसूर का। जियो जियो तफसीर दुरे मंसूर के ये जुमले हैं कि सहाबा कराम ने इब्ने अब्बास से कहा, इब्ने अब्बास से कि रसूल से पूछ कर बता, रसूल से पूछ के बता कि वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए थे। अब जो कदम गाबर मेरे मौजूद थे अशरे में, मैं एक जुमला कहूंगा वो पहुंच जाएंगे जो बात मैंने वहां की थी। पता चला इतना तो सहाबा कराम भी मानते थे कि जब आदम बन रहा था रसूल देख रहा था। इतना तो अगर मैं पूछता हूँ, माफ करना मेरे भाई, बिस्मिल्लाह, अगर इनको ही इतना पता था दीन का तो फिर क्यों कह रहे हैं इब्ने अब्बास को कि रसूल से पूछ? क्यों कह रहे रसूल से पूछ कि वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए थे? तो किबला इतना तो मानते थे ना इकरार नहीं कि रसूल सब जानता है। अब किबला ये तो जिद तो किबला असल से चली आ रही है। जिसको नहीं मानना नहीं मानना। मुझे किबला अक्सर लोग कहते हैं किबला आप हर चीज का हवाला देते हैं, कुरान से पढ़ते हैं, फिर भी लोग सवाल जवाब करते। मैंने कहा भाई की जो जिद है ना, जिद शैतान की नहीं निकली तो इनकी क्या निकली? बात है जिद की, जिद की बात है। अब वही बात है इब्ने अब्बास ने कहा, इब्ने अब्बास पूछ रसूल से कौन से नाम थे जो आदम ने बताए। इब्ने अब्बास आया, कहा या रसूल अल्लाह ये सारे पूछ रहे हैं। नहीं, ये सारे पूछ रहे हैं कि वो कौन से नाम थे, वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए थे। ये कहना था या रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई? रसूल ने कहा इब्ने अब्बास कल जुम्मे का दिन है, क्या ही बात। जब जुम्मे की नमाज पढ़ा के फारिग होगा तब पूछना, क्योंकि इनमें अभी भी कुछ कम है, अभी भी कुछ कम है। जुम्मे का दिन आया, जमात लगी, रसूल ने नमाज पढ़ाई, किबला रश लोगों का। आया इब्ने अब्बास, कहा या रसूल अल्लाह कल आपसे एक सवाल किया था, कहा मुझे याद है, लेकिन इनके सबके सामने फिर पूछ। फिर पूछ, फिर कहा या रसूल अल्लाह वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए? बस ये कहना था कि रसूल ने बिना फसल का साला बेहक मोहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, 5 नाम थे मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन।
पांच नाम थे, पांच नाम थे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अब ये कहना था। अब मैं किबला एक आयत पढ़ने जा रहा हूँ कुरान की। देखिए, मैं हकाइक जो कुरान में है वो तो मेरी किबला ड्यूटी है कि वो हकाइक में अवाम के सामने लाऊं, क्योंकि इन न्यू जनरेशन ने मेरे बाबा अब्दुल हकीम को तो सुना नहीं, जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने सुना। अब मसला ये कि जिन्होंने नहीं सुना उनको पता तो चलना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने क्या क्या हकाइक बयान किए। मेरे नौजवान भाइयों, कुरान के मानने का मकसद ये नहीं कि कुरान को उठाया और झूमा। कुरान के मानने का मकसद ये है कि कुरान की हकीकत को मानो। किबला जब तक कुरान की हकीकत को नहीं मानोगे, ये किबला फिरके क्यों बने? फिरके क्यों बने? क्योंकि हकीकत को छुपाया गया। हकीकत को छुपाया गया, फिरके बने। अगर हकीकत ना छुपती, लोगों के सामने आती, तो ये फिरके बनते नहीं। लेकिन ये कानून है कुदरत का। चलो मैं एक बात करके तुम्हारे जहनों को थोड़ा और जगा दूं ताकि फिर आगे लेके चलूं। कहा या रसूल अल्लाह, है सारे आपकी उम्मती, फिर भी आप कहते हैं 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तवज्जो, आदम को खिलाफत मिल रही है, 5 के नाम बता देते। खलीफतुल्लाह बन रहा है 5 के नाम बताने पे। अब किबला यही सबब है, रसूल से पूछा या रसूल सब आपकी उम्मती। आज भी कई लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है, भाई कलमा पढ़ती है ना, कलमा जन्नत में जाएंगे। रसूल का कलमा पढ़ते हैं, जन्नत में जाएंगे। कलमा तो यजीद भी पढ़ता था। मैं किबला जिस हस्ती का बेटा हूँ, मैं मिंबर में बड़ा सेंसिटिव हूँ। मैं अपने मजहब पे किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करता। जिंदगी में 10 चीजों पे हम समझौता करेंगे, अकीदे पे कोई समझौता नहीं। किबला लोगों का हम रसूल के उम्मती कलमा पढ़ते हैं, जन्नत में जाएंगे। वाह क्या अदल है तेरा। यानी तू कलमा पढ़ के कुछ भी करता रहे, कलमा पढ़ के कुछ भी करता रहे, तू जन्नत में जाएगा। क्या जन्नत तेरे बड़ों ने बनाई थी? क्या जन्नत आपके बड़ों ने बनाई थी? हम कलमा पढ़ते रसूल के उम्मती है ना, ये बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है। मेरे बच्चों, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मजालिस के सिलसिले में 10 लोगों से मिलता हूँ दिन में। क्या रसूल के उम्मती? अब यही सबब है, रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह, आपने कहा बार बार 73 फिरके, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। अब तवज्जो चाह रहा हूँ, अब बोलते आना या रसूल अल्लाह, 72 में निमाजी भी होंगे, रोजेदार भी होंगे, हाजी भी होंगे, जन्नती भी होंगे, और या रसूल अल्लाह जो एक फिरका जन्नत में जा रहा है उसमें गुनहगार भी होंगे। या रसूल अल्लाह ये क्या? रसूल का खामोश, 72 जहन्नुम में इसीलिए जा रहे हैं कि 72 के पास अली नहीं है। इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अली है। पता चला जिनके पास अली होगा, अल्लाह थोड़ी बहुत कमी बेशी भी माफ कर देगा, लेकिन अली से नाफरमानी माफ नहीं करेगा। अब किबला जैसे ये रसूल ने कहा ना, जैसे कि वो 5 नाम थे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। किबला अल्लाह ने दरमियान में कोई आयत नहीं छोड़ी। किसी सूरत बकरा में अल्लाह ने बिला फसल का, बिला फसल, क्योंकि हम बिला फसल के मानने वाले हैं।
للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا میں کروں گا اشارہ. یہ میں کسی قبلہ دیہات میں نہیں پڑھا، میں حیدرآباد پراپر شہر میں پڑھا ہوں. آپ گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھیں اور مانا اپنے کسی مرضی کے عالم سے بھی کروا لینا. میں کوئی فتوا دینے والا نہیں، اپنی سمجھ میں نہ کسی مرضی کے عالم سے کرا. بھائی رات کو ہماری ایمانی کی تھی، صحیح ہے یا غلط؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا، انکر نہیں. خدا کرے یہ جملہ سمجھا سکوں. قبلہ کروں گا اشارہ سمجھنا، اور یہ جملہ نہ سمجھ سکے میں گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا کہ حیدرآباد میں یہ جملہ ضائع ہو گیا. بسم اللہ. اللہ کہہ رہے الا ابلیس ابا. پورے قرآن حکیم میں قبلہ لفظ ابا آیا، انکر نہیں. اب ابا میں اور انکر میں فرق کیا ہے؟ میں کروں گا اشارہ، بولنا آپ کا کام ہے. ابا میں اور انکر میں فرق کیا ہے؟ میں آیا، میں نے سہیل جعفری صاحب سے کہا قبلہ یہ گلاس پڑا ہے مجھے دے. کہا نہیں میں نہیں دوں گا. اسے کہتے ہیں انکر، زبان سے انکار کرنا. میں نے کہا کروں گا اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے. اور پورے قرآن حکیم میں نوجوانوں مذہب شیعت نام ہے نظام الہی کا. تو نے کیا سمجھا ہے؟ تو نے شیعت کو ایسے سمجھا ہے؟ شیعت نام ہے نظام الہی کا. کیا پورے قرآن حکیم میں خدا کی قسم ہوتا قدم کا مجمع ہوتا یہ جملہ کہتا ہے، لیکن میرا دل کر گیا یہ جملہ انکر نہیں. ابا آیا ہے پورے قرآن میں ابا. اب میں نے کہا قبلہ یہ گلاس دے، قبلہ نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. اسے کہتے ہیں انکر، منہ سے انکار کرنا. لیکن ابا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ گلاس دو. سمجھ گئے بسم اللہ. پتا چلا جہاں ابا دیکھنا سمجھنا شیطان یہ کہا اور کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے کہا یہ تھا پرانا کافر، ظاہر آج ہوا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پرانا کافر تھا. یہ نہیں آج آدم کو سجدہ نہیں کیا تو آج کافر ہوا. اللہ نے کہا میں جانتا تھا پرانا کافر ہے، لیکن میں اس کو مہلت دے رہا تھا. مہلت ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے. کیا تم نے کربلا میں نہیں دیکھا کہ ہر 10 محرم کی صبح آیا نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی جملے پہ آدم کو سجدہ نہ کرنے پر شیطان کی عبادت رہے گا. تو میرے نوجوان بچوں، تو جو عبادت حر نے یزید کے لشکر میں کی، تو جو عبادت حر نے یزید کے لشکر میں کی وہ قبول ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں میری حجت کا انکار کر کر جو عبادت کرے. کربلا میں حجت کون تھا؟ حسین. اس زمانے کی حجت کون تھا؟ حسین.
اب بتاؤ جنہوں نے 9 لاکھ لشکر جو دل میں حسین سے بغض رکھ کر عبادت کر رہا تھا، قبلہ مذہب نام ہے دعوت فکر کا، فکر کرو، سوچو. تو جو حسین سے عداوت رکھ کے عبادت کر رہا تھا، تاریخ میں قبلہ یہ جملے نہیں نہ ہو میری گردن کاٹ کے حیدرآباد کے چوک پہ لٹکا دو. یزید کا لشکر کہہ رہا ہے جلدی حسین کو قتل کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے. قبلہ تاریخ کے جملے نہ ہو میری گردن کاٹ کے حیدرآباد پہ لٹکا دو. نہیں، اللہ نے کہا میری حجت سے بغض رکھ کر عبادت کرے گا، میں قبول نہیں کروں گا. اور اللہ نے کہا اب میں توجہ چاہوں گا، اب ذہن کو نتیجہ ملا. اللہ نے کہا آج میں نے تمہیں قانون بتا دیا. اللہ نے کہا عمار یاسر یہ میرا دشمن نہیں. اب بات کرنا تھوڑی تھوڑی. اللہ کہہ رہے عمار یاسر یہ میرا دشمن نہیں. شیطان آج بھی اللہ کو مان رہا ہے، آج بھی اللہ پر ایمان ہے. شیطان کی بلا آج بھی اللہ کو مان رہا ہے، آج بھی اللہ پر ایمان ہے. اللہ نے کہا اللہ نے لوگوں کو بتایا، اللہ نے کہا ہوش کے ناخن لے، یہ میرا دشمن نہیں، یہ دشمن ہے اس کا جس نے 5 کے نام بتائے ہیں. سارے بات کرو. اللہ نے کہا یہ دشمن میرا نہیں، یہ دشمن ہے اس کا. توجہ، جس نے 5 کے نام بتائے ہیں، لوگوں معاف کرنا، جس نے 5 کے نام بتائے جو اس کا دشمن ہے، اس کی تو اللہ نے 6000 برس کی عبادت لائقہ بنا دی، اس کو تو اللہ نے شیطان بنا دیا، اس کو تو اللہ نے لعنتی بنا دیا. جو دشمن ہے اس کا جس نے 5 کے نام بتائے ہیں، جو کوئی 5 کا دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ واہ بھائی واہ، وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. اب قبلہ چلتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن سے ہٹ کے میں گفتگو ہی نہیں کرتا. اگر ابھی نیچے چل کے قرآن کھول کے دیکھ لیتے. چلو آؤ میں چلتا ہوں. قرآن ارشاد میں سورت 7 میں، سورت 7 میں اللہ نے کہا قالا یا ابلیس ہو ما منعکا ان تسجد لما خلقت بیدیا. اے شیطان تجھے کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ یہ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ موضوع میں قدم گاہ پہ پڑھوں گا، اس کو آگے لے کیا کہا تجھے کس نے منع کیا؟ کس نے؟ پتا چلا شیطان جیسے کچھ اور بھی تھے. سمجھو ان باتوں کو، میں ہر بات ممبر میں نہیں کھول سکتا. شیطان جیسے کچھ اللہ کہہ رہے تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ پتا چلا آدم جیسے کچھ اور بھی تھے نا، تھے نا. تو اللہ کہہ رہے تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھانا. اللہ کہہ رہے میں نے اپنی ہاتھوں سے اب قبلہ مسئلہ یہ ہے ہاتھ ہوگا تو بازو ہوگا، کندھا ہوگا، گندا ہوگا تو جسم ہوگا. تو نوجوانوں اگر جسم تھا تو پھر سوالات انبیاء کیوں بھیجتا رہا؟
جو جسم رکھے وہ خدا نہیں. واہ لیکن قبلہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے بنایا تو کیا کہنے. چلو اس میں اختلاف بھی ہوگا. کوئی کہے گا شیعوں نے تفاسیر کی تو ہاتھ. اس میں کئی ذاکرین نے مضمون پڑھا ہے، میں اس کو ٹچ نہیں کرتا، میں اپنا مواد پڑھتا ہوں. کیا کہنے. توجہ. کیونکہ میں جس ہستی کا بیٹا ہوں اس نے اتنا مواد پڑھا ہے کہ میں آپ ان نوجوان بیچاروں نے تو ابھی تک کچھ سنا ہی نہیں. اب قبلہ جسم تھا تو سوالات انبیاء کیوں؟ جو جسم رکھے وہ خدا نہیں. اب یہاں تفسیروں میں بھی اختلاف ہے، تفسیروں میں. کوئی کہے بھائی شیعہ تفسیر ہے تو ہاتھ ہم نہیں مانتے. چلو میں وہ تفسیر کرتا ہوں جو تمام مسلمانوں نے کیا کہ اللہ نے آدم کو 2 طاقتوں سے بنایا. بسم اللہ. 2 طاقتوں سے بنایا. ٹھیک، ترجمہ تم نے کیا. اب آگے میں لے کے چلتا ہوں. ہم نے کہا ہاتھ، تم نے کہا نہیں ہاتھ نہیں، طاقت. 2 طاقتوں سے بنائے. چلو آؤ قبلہ وہ بھی قرآن سے پوچھے کہ وہ 2 طاقتیں کون سی ہیں. اسی سورت صاد میں اللہ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. میرے حبیب آپ کو یاد ہے، اللہ کہہ رہے میرے حبیب آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے. اب میں ان نوجوانوں کو کہوں میرے بھائی آپ کو یاد ہے میں نے قدم گاہ پہ کیا بات کی تھی؟ آپ کو یاد ہے میں نے قدم گاہ پہ کیا بات کی تھی؟ تو اتنا تو ماننا پڑے گا یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے. یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے جب میں نے تمام ملائکہ سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں. توجہ. بسم اللہ. پتا چلا ایک طاقت آدم کو ملی مٹی. اور رسول کی حدیث ہے جس کو 73 فرقوں نے مل کر لکھا کنتو نبیم و آدم بین المحبتین. میں اس وقت نبی تھا. تم 40 برس کے بعد بنا 40 برس کے بعد بنا. یا تو اپنے کتابوں سے یہ حدیث نکالو یا جو رسول کہہ رہا ہے اس کو تو مانو کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں نے کہا جب نتیجہ دوں گا ایک مومن بات کرے گا. توجہ. پتا چلا آدم کو ایک چیز ملی مٹی، ایک ملی پانی. اب مٹی کے لیے تو میں نے آیت پڑھ دی. اگر آپ سے پوچھے کہ پانی کا کوئی دلیل ہے قرآن میں تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ ہود میں هو الذی خلق السماوات والارض من 6 ایام وکان عرشہ علی الماء. اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. پتا چلا پانی پہلے تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا 6 دنوں میں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب نوجوانوں
تھوڑی میں قریب آ کر آپ سے بات کرتا ہوں. اب قبلہ پھر یہ تفسیروں کے جملے ہیں, تفسیروں کے. ایک شخص گیا فلاں کے پاس, توجہ, میں نے کہا قرآن کا وہی بتائے گا جو قرآن کا وارث ہو. جو بیچارے وارث تھے نہیں اور بن بیٹھے تھے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا. اب یہی بات ہے کہ بلا ایک شخص نے یہ آیت پڑھی, گیا ایک کے پاس کہ بلا یہ اللہ نے کہا, توجہ چاہوں گا, بلا یہ جو اللہ نے کہا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا, تو کہ بلا یہ پانی عرش, یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ تھوڑی تفسیر کریں آیت کی. کہ بلا تو میں نے کہا اس بیچارے کو قرآن کا کیا پتا, قرآن کا تو وہ بتائے گا جو قرآن کا وارث ہے. اب قبلہ اس کو کہنے لگا یہ پانی, یہ جو پانی بہتا ہوا دیکھ رہا ہے نا, یہ پانی پر عرش, عرش پہ خدا تھا سوالی, لیکن سمجھ گیا کہ اس کو قرآن کا پتا نہیں. نکلا گھومتا گھومتا آیا علی کے پاس. قبلہ اب علی کائنات کا راز جاننے والا, اس نے, میرے مولا نے یہ تھوڑی کہا کہ پوچھنے کیا آیا ہے, میرے مولا نے چہرہ دیکھ کر کہا. اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, کہا مولا, اس نے کہا یہ پانی پر عرش, عرش پہ خدا. تو میرے مولا نے کہا کہ اگر پانی پر تھا عرش, عرش پر تھا خدا, تو اس کا مطلب پانی میں خدا سے زیادہ طاقت ہے. جس نے خدا کو اٹھائے رکھا اور وہ حامل ہو گیا اللہ کی قدرت کا. میرے مولا نے مسکرا کر کہا سوالی اسی پانی سے مراد یہ پانی نہیں, اسی پانی سے مراد ہے رسول کا نور. پانی سے مراد ہے رسول کا نور. پتا چلا آج جو یہ آسمان بغیر سہارے کے کھڑا ہے, اس کا حامل ہے رسول کا نور. پتا چلا آج جو یہ آسمان قائم ہے, تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے, کوئی قائم بھی ماننا پڑے گا. اب اللہ نے لقب دیا, رسول کو دیا لقب ابو طاہر, پانی کا باپ. علی کو دیا لقب ابو تراب. میں جو یہ جو جملے پڑھ رہا ہوں نا میرے بھائی, یہ جملے ہیں بخاری کے, توجہ چاہ رہا ہوں اس کے جملے. کیا رسول کو دیا لقب ابو طاہر, پانی کا باپ. علی کو دیا لقب ابو تراب, مٹی کا باپ. آدم بنا پانی اور مٹی سے. اب آپ نے اب تک بولا اپنی مرضی میں, کیونکہ میں توجہ چاہ رہا ہوں, اتنے خاموش مجلس سے بات کرنے چلو محلے کی بات ہے, گھر کی مجلس ہے, اسی لیے بڑا ٹھنڈا ہو کے میں پڑھ گیا. لیکن اب آپ نے اب یہاں تک سنا اپنی مرضی میں, اب آپ کو میری مرضی پہ بولنا پڑے گا. میں نے کہا جو میں نے پڑھا بخاری شریف سے پڑھا. یہ کیا, رسول کو دیا لقب ابو طاہر, پانی کا باپ. علی کو دیا لقب ابو تراب, مٹی کا باپ. آدم بنا پانی اور مٹی سے, تو بات تو صاف ہو گئی. پتا چلا آدم بنا ہے علی اور رسول کے صدقے میں, علی اور رسول کے صدقے میں.
اب میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بولو تو میں کسی چوک پہ کھڑا ہو کے مائک لے کے بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں قبلہ کوئی ہے ایسا مسلمان, کوئی ہے ایسا مسلمان جو کہے کہ بھائی میں آدم جیسا ہوں, میں قبلہ خبر نہیں چاہوں, میں نے کہا بتا کتوں جاؤں, اب یہ میں نے کہا کوئی ہے ایسا مسلمان جو کہے کہ میں آدم جیسا. اگر نوجوانوں کوئی کہے نا کہ میں آدم جیسا تو کل پوری پاکستان کے مولوی جلوس نکالیں گے کہ بھائی اس کو کافر دو, یہ کافر کو پھانسی دو, یہ واجب القتل ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو آدم جیسا کہتا ہے. ڈوب کے مر جاؤ, آدم علی اور رسول کے سب کے بناؤ, جب تم سب کے جیسے نہیں تو علی اور رسول جیسے کہتے ہیں. علی اور رسول کے صدقے میں بنا, صدقے میں, جب تم اس صدقے جیسے نہیں تو تم علی اور رسول جیسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو. کیا آدم کو بنایا پانی اور مٹی سے, پتا چلا پانی کا بلا فصل وارث ہے مٹی. میں نے کہا دلیل میں دوں گا, تم چپ کر کے بیٹھے. پانی کا بلا فصل وارث ہے مٹی, اور نہیں ہے تو جا کر قرآن کی آیت کھول کے دیکھو سورۃ مائدہ کی. اللہ نے سورۃ مائدہ میں کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے, وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو, مٹی پر تیمم کرو. پتا چلا پانی کا بلا فصل وارث ہے مٹی, پانی کا بلا فصل وارث ہے مٹی. ارے ابھی بھی اگر کسی کو رسول کا وارث سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں, بھائی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے نا تو پاک مٹی پر. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوہے پر کرو, لوہا نہ ملے تو پیتل پر کرو, پیتل نہ ملے تو چاندی پر کرو, اور اگر یہ تینوں نہ ملے تو پھر مٹی پر کرو. اللہ نے کہا نہیں, پانی کا بلا فصل وارث مٹی, مٹی, مٹی. اب قبلہ میں عالم تصور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ قادر مطلق ہے, تو چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا, یا اللہ تو ایسا کرتا علی کو بناتا آسمان کا باپ, رسول کو بناتا مٹی کا باپ. توجہ چاہ رہا ہوں, اہم نقطہ آپ کو اپنی تقریر کا دے رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ تو قادر مطلق ہے, تو چاہتا تو علی کو بناتا آسمانوں کا باپ, رسول کو بناتا مٹی کا باپ. اللہ نے کہا بے وقوف, عقل سے کام لے. اگر میں علی کو بناتا آسمانوں کا باپ اور رسول کو بناتا مٹی کا باپ تو آج تو لوگوں سے کہتا کہ تو علی علی کیوں نہیں کرتا, تو لوگ تجھے کہتے نا کہ کیا ہم علی کا کھاتے ہیں کیا, جو چاہ رہا ہوں کیا ہم علی کا کھاتے ہیں کیا, ہم رسول کا کھاتے ہیں, اس لیے یا رسول اللہ کہیں گے, یا علی مدد نہیں کہیں گے. اللہ نے کہا اسی لیے میں نے
अली को बनाया है मट्टी का बाप, कि नमक हराम खाते हो अली का, पीते हो अली का, चलते हो अली की मिल्कियत में, और मरने के बाद दफन हो गए अली की मिल्कियत में, और फिर भी कोई अली अली ना करे तो अल्लाह ने कहा उससे ज्यादा नमक हराम और कोई है ही नहीं। उससे ज्यादा नमक हराम। ये अजल से कानून चला रहा है, अजल से। अली का दुश्मन नमक हराम। और भी खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी, किसी और को भी कह देता अल्लाह, नमक हराम क्यों कहा? किबला कानून ये है कि लफ्ज़ नमक के भी अदद है 110। तुम्हारी खामोशी में मैं हैरान हूँ। लफ्ज़ नमक के अदद है 110, अली के भी अदद है 110। अल्लाह कहते हैं खाते भी अली का हो, चलते भी अली की मिल्कियत में हो, मरने के बाद दफन भी अली की मिल्कियत में होते हो। आज दुनिया कहती है अली की ज्यादा बात ना कर, अकेला रह जाएगा। मैं जो अली का मतलब है वो बात करे, जो बेशक अली को सोचता रहता है वो बात ना करे, जो अली को मानता है वो तो ऐसी बात करे। दुनिया कहती है ज्यादा अली की बात ना कर, ज्यादा अली की बात ना कर, अकेला रह जाएगा। अब्दुल हकीम का बेटा कहता है तुझे अली पर ईमान ही नहीं। अरे डूब के मर जा, जो अली अपने शिया को कब्र में अकेला नहीं छोड़ा, दुनिया में क्या छोड़ेगा? अपने शिया को कब्र में अकेला नहीं छोड़ेगा, दुनिया में क्या छोड़ेगा? वो दुनिया में छोड़ेगा नहीं। किबला नहीं, ये अजल से कानून है, अजल से, अजल से। दुनिया ने अली को माना सोच सोच कर, सोच सोच कर। आज आपको क्या लगता है, मैं बचपने से, ये जाफरी साहब ने मुझे पढ़ाया, तो मैं बचपने से कोई क्या कहते हैं, मैंने कोई प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी, मैंने स्कूल नहीं देखा, मैंने कॉलेज नहीं देखा, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, मैंने सोसाइटी नहीं देखी। आज ज्यादा बात करो भाई जान आप थोड़े एक्सट्रीमिस्ट है, ये है वो, सुभान अल्लाह। किबला बंदा अली पे जज्बाती नहीं होगा तो किस पे होगा? हमने क्या बचपन से हमने चीजें नहीं देखी, हम दुनिया नहीं घूमे। आज थोड़ा सा कोई पढ़ लिख जाता है तो इस तरह तो शैतान भी आसमानों पे पढ़ा लिखा तू जमीन पे पढ़ता है तो आसमानों पे पढ़ता था। ये कौन सी ये कोई लॉजिक नहीं है नौजवानों। नहीं, दुनियादारी अपनी जगह, मजहब अपनी जगह। ये आज किबला नौजवान जो इतने गुमसुम हुए फिर रहे हैं, क्यों? बचपने से हर चीज पे रिसर्च, मेडिकल ले, इंजीनियरिंग ले, ए लेवल करे, ओ लेवल करें, इस यूनिवर्सिटी में जाए, उसमें जाए। अच्छा जी पढ़ लिख लिया, भाई पाकिस्तान में इस चीज का इतना स्कोप नहीं, चलो बाहर मूव कर लो। सारी जिंदगी इस दुनियादारी में गुजार दी, और जो सफर मरने के बाद शुरू होगा, जो सफर मरने के बाद शुरू होगा, उसका क्या? मौसूम का फरमान है कि जब हमारा शिया कब्र में उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं कोई ख्वाब देखकर उठा हूं। अली के शिया के लिए ये आरजी जिंदगी है। बेशक, बिस्मिल्लाह। किबला ये जिंदगी कितने अरसे की? 60 साल, 70 साल, 80 साल, खत्म। जो आजकल जो इतनी बीमारियां चल रही हैं, इस वक्त तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की बहुत भी लाइफ होगी ना 60 से 65 साल, खत्म।
تو 65 سال کی لائف میں کیا کیا؟ ساری زندگی بھاگنے میں گزار دی. بچپنا گزرا، اسکول کے لیے لیٹ ہو گئے، بھاگ بھاگ کے پہنچے. تھوڑا شعور آیا، پوائنٹوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پہنچے. بھائی کالج جانا، یونیورسٹی جانا. اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچوں کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. ساری زندگی تو بھاگنے میں گزار دی. مجھے ایک بات بتاؤ، قبر میں کیا بھاگو گے؟ میں یہ آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں، اس وقت ہم گھر میں بیٹھے ایک پریکٹیکل باتیں ہوتی ہے. بھائی ساری زندگی تو بھاگنے میں گزار دی، قبر میں کیا بھاگو گے؟ حشر میں کیا بھاگو گے؟ اسی لیے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس سے کون سا سوال پوچھا جاتا ہے؟ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے کون سا سوال پوچھا جاتا ہے؟ تو رسول نے کہا انہ لا یسأل فی قبرہ من ولیوں کا، پوچھا جائے گا قبر میں کہ تیرا ولی کون ہے. تیرا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جب ملائکہ ہم سے پوچھے کہ ہمارا ولی کون ہے تو ہم کیا کہیں؟ رسول نے زیادہ تشریح نہیں کی، رسول نے صرف 2 جملے کہے. کیا؟ رسول نے کہا فاعل کالا علی النجات. رسول نے کہا بس جس نے بھی کہا کہ میرا ولی علی ہے تو ملائکہ ان سے کہیں گے تیری یہاں بھی نجات ہے، قیامت میں بھی نجات ہے. تمہاری یہاں پر بھی نجات، قیامت میں بھی نجات. بس عزاداروں، یہ وہ ذات ہے جن کو میرے بچوں سوچنا نہیں ہے، ماننا. ہم نے دین پہ کچھ خرچ نہیں کیا، خرچ کیا عمران نے یا عمران کی اولاد. ہم نے دین پہ کیا خرچ کیا؟ مجھے بتاؤ نا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. یہی سبب تھا کہ رسول نے کہا جناب ابو طالب سے، بابا میرے دین پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، تمہارے دین کے ارد گرد میری اولاد کی لاشیں ہی لاشیں ہوں. آج قبلہ کیونکہ قدیمی عزادار بیٹھے ہیں سارے، 18 کی شب ہے. پورے پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں آج مولا رضا کی شہادت منائی. آپ نوجوانوں دیکھتے ہیں خاص کر کے کراچی میں انگوری تابوت نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اس امام کو انگور میں زہر دیا گیا. میں نوجوانوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ جو یہ محرم میں خاص کر کے ایام عزا میں یہ جو ننگے پیر آتے ہیں نا، یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت ہے آپ کے اور میرے 8ویں امام کی. قبلہ ایک مرتبہ میرا مولا رضا بازار سے جا رہا تھا. ایک مومن تھا، دکان تھی اس کی بازار میں. اس نے دیکھا
रजा बादशाह बगैर नालैन के दौड़ा, नालैन रखी, मेरे मौला रजा की कदमों में, कहा मौला आपके लिए जूती लाए हुआ। मेरे इमाम ने कहा तू क्या समझ रहा है कि मैं जूती पहनना भूल गया? कहा मौला नहीं। कहा तुझे पता है कि मैं नंगे पैर क्यों चल रहा हूं? कहा मौला नहीं, मुझे नहीं पता। मौला ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा वो देख मुहर्रम का चांद नजर आता है। आपका मेरा 8वां इमाम मुहर्रम में जूती ही पहनता था। हाँ आजादार, आप में कई लोग होंगे गए होंगे ईरान, बंदे जाते हैं किबला मौसम है कुंभ के रोजे पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूं, बीबी कहां जा रही थी? भाई से मिलने। निकली कहां? मदीने से। किबला जाग आ रही थी मशहद। रोजा कहां बना? कुंभ में। क्यों? देखा नहीं, सिर्फ सुना कि भाई मारा गया। ना बीबी फिर आगे जा सकी ना पीछे जा सकी। मैं कहता हूं मोमिनो, आज की रात बस मुहर्रम से कम नहीं, समझ में आए तो गिरिया करते आना। क्या? ना बीबी आगे जा सकी ना पीछे जा सकी, सिर्फ सुना कि भाई मारा गया। मैं कहता हूं बीबी आपका बड़ा मकाम है, आपकी बड़ी मोहब्बत थी अपने भाई से कि सिर्फ आपने सुना कि भाई मारा गया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बीबी जरा करबला में आ और देख जनाबे ज़ैनब को, जिसने सुना नहीं, 70 कदम के फासले से देखती रही और मिन्नत करती रही, ओ ना मार मेरे हुसैन को। मेरी मां ने चकिया 20 के पाला है। हाँ सादारो सादा तो है सादा। अब जुमले सुनो तारीफ के। किबला मेरा रजा बादशाह आया, इस मलऊ ने अंगूर मंगाए, अंगूरों में जहर डाला, जहर वाले अंगूर किए रजा बादशाह के सामने। वक्त का इमाम था, देखते ही समझ गया। जैसे ही किबला मलऊ ने कहा ना मौला अंगूर खाएंगे, जुमला सादा है लेकिन समझना तो गिरिया करना। कहा मौला अंगूर खाए। इमाम ने उसके चेहरे में देखकर कहा मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं। फिर कहता है मौला अंगूर खाएगा। मेरे इमाम ने फिर उसको कहा तुझे परदेसी पे तरस नहीं आता? हाँ ज्यादा नहीं, मैं इस पे एक बात आपके करके ज़हनों के करीब आता हूं। आप अक्सर सुनते हैं जाकरीन से, खुतबा से, उलमा से, गरीब इमाम, गरीब इमाम। मैं आपसे पूछता हूं ये जो कहते हैं गरीब इमाम, ये क्या वो गरीब है जो हमारे यहां कहा जाता है? हमारे यहां गरीब किसको कहते हैं? किबला जिसके पास पैसे ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो। लेकिन यहां जो गरीब कहा जाता है वो उसको कहा जाता है जो परदेसी हो, बेवतन हो, प्यासा हो। तो यहां पे भी इमाम ने वही कहा तुझे परदेसी पे तरस नहीं आता? ये कहना था, इसने फिर कहा मौला अंगूर खाए। ये कहना था, ये इमाम ने एक अंगूर उठाया और अंगूर को देखकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहना था, ये इमाम ने एक अंगूर को मुंह में डाला
इधर अंगूर का खाना था। या फिर मलक कहता है मौला और अंगूर लेना। इमाम ने चेहरे में देखकर कहा तू घबरा नहीं, तेरा एक से काम हो जाएगा। तू घबरा नहीं, तेरा एक से काम हो जाएगा। अज़ादारों, इधर मेरा इमाम उठा, चला अपने घर की तरफ। जैसे ही नौकर ने दरवाजा खोला, इमाम ने कहा दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो। मेरा इमाम अपने हुजरे में चला गया। इतने में जो इमाम का गुलाम था वो कहता है थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जो दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला या मैं देखता हूं कि रजा बादशाह सामने खड़े हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा मौला ये कोई मौजज़ा है कि अभी मौला आप अंदर गए हैं और मौला आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मौला अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूं तो आप सही खड़े हैं। रो कर तेरा मेरा नवा इमाम कहता है गुलाम रजा नहीं, रजा का बेटा तकी हूं। मैं आखिरी वक्त में अपने बाबा से मिलने आया हूं। हाँ अज़ादारों, दरवाजे खुलते गए। मेरा नवा इमाम अपने 8वें इमाम के कदमों में बैठा। बस 2 जुमले सुनो, उसके बाद तुम भी मौला के साथ सफर करो, मैं भी सफर करूं। क्या? दरवाजे खुलते गए। मेरा नवा इमाम 8वें इमाम के कदमों में बैठा। या मेरे 8वें इमाम ने कहा अपने बेटे से, बेटा मेरा गिरेबान चाक कर, बेटा मेरे सर में खाक डाल। ये कहना था। या नवे इमाम ने कहा बाबा बाबा यतीम तो मैं हो रहा हूं, बाबा गिरेबान तो मुझे चाक करना चाहिए, खाक तो मुझे डालनी चाहिए। लेकिन अज़ादारों, अगर ये जुमला नहीं पढ़ूंगा तो मसाइब मुकम्मल नहीं होगा। अज़ादारों, हाथ जोड़ के अम्मार यासिर कहता है कि जब हर इमाम इस दुनिया से गया तो उसका बेटा उसके साथ मौजूद था। किबला मेरा मौला अली गया तो हसन मौजूद था, हसन गया तो कासिम मौजूद था। मेरा मौला सज्जाद गया तो मौला बाकिर मौजूद था। मौला सादिक गया तो मौला कासिम मौजूद था। कायनात में वाहिद गरीब है हुसैन, जो जब इस दुनिया से गया तो कोई साथ ना था। हाँ, एक 4 साल की बच्ची थी जो करबला के मैदान में दौड़ रही थी और कहती थी है कोई जो मेरे बाबा को बचाए, है कोई जो मेरे बाबा को बचाए। ये कहना था। यह इमाम ने कहा बाबा यतीम तो मैं हो रहा हूं, खाक तो मुझे डालनी चाहिए। या तेरे मेरे रजा इमाम ने कहा बेटा मैं चाहता हूं कि जब कयामत के दिन आऊं तो हुसैन का अज़ादार